السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کی دعاؤں سے ہم سب بھی اللہ کا شکر ہے خیریت سے ہیں۔ اور یہ میرا بدمعاش جو کیٹ، اس نے آج مجھے اتنا زیادہ پریشان کیا کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ صبح فجر کے ٹائم پہ گھر سے نکلا ہے اور اس کے بعد سے یہ ایسا غائب ہوا ہے کہ یہ ہاتھ نہیں آیا۔ سارا دن اس کی پریشانی میں گزرا، اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے، بچے بھی سارے ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس کو بہت ڈھونڈوایا، اور میں اتنا زیادہ پریشان ہوئی نا، اتنی زیادہ ٹینشن میں ہوئی کہ میری اپنی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ شکر ہے اللہ کا کہ یہ ابھی ہمیں ملا ہے، ابھی رات کے تقریباً 2:30 بجے یہ ہمیں ملا ہے۔ اس کو گھر لائی ہوں، پھر اس کو کھانا دیا ہے، ابھی یہ کھانا کھا کے یہاں بیٹھ گیا ہے۔ اب اس کو نیند آئی ہوئی ہے کیونکہ یہ سارا دن تو گھومتا رہا ہوگا، اتنی گرمی ہے۔ یہ اس کا دوست یہ بھی پریشان تھا، اس نے دیکھا جہاں آ کے یہ بیٹھا ہے یہ بھی یہاں آ کے بیٹھ گیا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں ان کی محبت کیسی ہوتی ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں نا ان کی کیسی محبت ہوتی ہے کہ یہ گم تھا اور یہ اتنا پریشان تھا، اس نے ابھی اس کو دیکھا تو یہ اپنی جگہ چھوڑ کے اس کے پاس آ گیا۔ اتنی ان کی محبت ہوتی ہے اور یہ اتنا سمجھتے ہیں۔ آج جب میں اپنے بچوں کے لیے انہیں کے لیے کھانا لینے گئی، کھانا لے کے آتی ہوں تو وہاں راستے میں بھی مجھے 2-3 کیٹس ایسی ہیں جو میرے ویٹ میں بیٹھی ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ آئے گی اور کھانا دے گی۔ تو میں نے ان کے آگے کھانا ڈالا تو وہاں چھوٹے چھوٹے بچے آ گئے، ان بچوں کے کوئی دادا یا نانا ہی تھے، انکل تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے وہیں پہ۔ وہ ایک گھر کے باہر ایک تھلا سا بنا ہوا ہے، اس کے اوپر وہ میں ان کو کھانا ڈالتی ہوں تو وہ وہاں پہ کھا لیتے ہیں۔ تو وہ اتنا زیادہ ان کیٹس کو تنگ کر رہے تھے، میں نے ان بچوں کو 2-3 بار بہت پیار سے کہا بیٹا نہیں کرو، آپ ان کو کھانا کھانے دو، پر وہ بچے بھی بہت چھوٹے تھے، میں ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ چھوٹے سے بچے تھے، مطلب 4 سے 5 سال تک کی عمر کے، 6 سال کی عمر کے اتنے بچے تھے۔ ایک بڑی بچی تھی، وہ تقریباً 6 سال کی ہوگی، اور اس سے چھوٹے پھر 2 بچے تھے، وہ 3-4 سال کے تھے۔ تو وہ کیٹس کو اتنا زیادہ پریشان کر رہے تھے، اتنا زیادہ تنگ کر رہے تھے کہ وہ بیچارے کھانا کھانے سے بھی ڈر رہے تھے۔ پھر میں نے بڑی والی بچی کو اور چھوٹی بچوں کو بہت پیار سے بولا بیٹا آپ کو اگر میں ماروں تو آپ کو درد ہوگا نا؟ تو بچی نے کہا ہاں ہوگا۔ تو میں نے کہا آپ ان کو مار رہے ہو نا، ان کو بھی درد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ تو پھر وہ جو انکل تھے انہوں نے بھی ان سے کہا کہ بیٹا ادھر آ جاؤ، کھانا کھانے دو ان کو۔ تو میں یہی سوچتی ہوں کہ یہ تو باتیں ہم نے اپنے گھر سے سیکھی تھیں، یہ تو بچپن کی باتیں، یہ تو بچپن سے ہمارے ذہن میں کہ جانوروں کو نہیں مارنا چاہیے، جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے، پھول نہیں توڑنے چاہیے، پھول بھی سانس لیتے ہیں، پودے بھی سانس لیتے ہیں، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ گناہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ میں ڈالیں گے۔ مطلب ہمارے بڑے جیسے ہمیں سمجھاتے تھے، کہتے تھے کہ ان کا خیال رکھا کرو، جانوروں کو بھی کھانا دیا کرو، ان سے پیار کیا کرو، ان کو مارا نہیں کیا کرو۔ تو یہ چیزیں تو بچپن سے تو ہمارے ذہنوں میں نا بچپن سے مجھے نیند بہت آ رہی، کیونکہ میں بھی صحیح طرح سو بھی نہیں سکی اس کی وجہ سے، اس نے اتنا تنگ کیا میرے بچے نے۔ شکر ہے میں بالکل ڈر گئی تھی، مجھے بس ایک لمحے کو تو یوں لگا میں نے اسے بھی کھو دیا، یہ بھی چلا گیا میرے ہاتھ سے، کیونکہ بالکل سیم اس جیسا میں اس کی ویڈیو ڈالوں گی، سیم بالکل اس جیسا ایک بچہ تھا میرا، یہی سردیوں میں نومبر دسمبر میں وہ ہمارے گھر آ گیا تھا، آ کے بیٹھا، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے 1 ماہ میں اس کی صحت ماشاءاللہ اتنی بن گئی کہ وہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھی کچھ نہیں ہے اس کے آگے، وہ ایسا گول مٹول سا ہو گیا، ایسا مطلب ہیلدی ہو گیا، اتنا پیارا، اور وہ بات کرتا تھا، اس کا نام لو، اس کو پکارو تو وہ آگے سے بات کرتا تھا۔ مطلب اس کی بھی میں بہت ویڈیوز، شارٹ وغیرہ میں اس کی بہت ویڈیوز ہیں، دیکھیے گا آپ لوگ اگر کبھی میری ویڈیوز سرچ کی تو آپ اس میں ضرور دیکھیے گا، بالکل سیم اسی ٹائپ کا اس کا بنا ہوا ڈیزائن،
اس ٹائپ کا ہے، لیکن اس کا فیس وغیرہ چوڑا سا ہے. تو وہ پھر بلا تھا، آپ کو پتہ بلے گھر میں نہیں رہتے، تو وہ اکثر دروازہ کھلتا تھا تو باہر چلا جاتا تھا، باہر جاتا تھا، باہر سے ہو کے آدھے گھنٹے میں کبھی 2 گھنٹوں میں وہ واپس آ جاتا تھا. تو آتا وہ گھر پہ ہی تھا، کھانا وانا کھا کے اس کی جگہ بنی ہوئی تھی وہاں سو جاتا تھا. تو ایک دن میں سسٹر کے گھر جا رہی تھی، سسٹر کے گھر ہم سب نے جانا تھا، ہم لوگ جا رہے تھے. وہاں پہ سب کا پلان تھا کہ بیٹھیں گے تھوڑی دیر، کھانا وغیرہ کھائیں گے، پھر وہیں بیٹھیں گے، گپ شپ کریں گے. تو میں نے اپنا کام وغیرہ سارا ختم کیا، کھانا وانا ڈالا، بچوں کو سب کو دیا. تو میرا یہی مقصد تھا کہ 2-3 گھنٹوں میں ہم واپس آ جائیں گے، زیادہ دیر نہیں رکیں گے. تو جیسے ہی دروازہ کھولا ہم جانے لگے تو وہ نکل کے بھاگ گیا باہر. اب وہ بھاگا تو میں نے کہا کہ اب لیٹ ہو رہے ہیں، سب چلے گئے، وہ بلا رہی ہے، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے. تو میں نے یہی سوچا کہ ہم 2-3 گھنٹوں میں واپس آ جائیں گے. تو میں آ کے، یہ ادھر ہی گلی میں ہی ہوتا ہے، دروازے کے آس پاس یا اندر بلڈنگ میں ہی ہوتا ہے، کہیں جاتا نہیں ہے، تو میں اس کو بلا لوں گی. تو خیر میں اس کو چھوڑ کے چلی گئی. وہاں سسٹر کے گھر ہمیں کافی ٹائم لگ گیا. انہوں نے بولا کہ اب صبح مطلب فجر کی نماز پڑھ کے ناشتہ وغیرہ کر کے پھر سب جاؤ. تو مجھے بہت بے چینی ہو رہی تھی کیونکہ میں 3-4 بجے اپنے بچوں کو کھانا دیتی ہوں سب کو، وہ گلی میں بیٹھے ہوتے ہیں، میرا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے 4 بجے کے قریب سسٹر سے کہا، میرا دل بڑا بے چین سا ہو رہا تھا، میں نے ان سے کہا کہ میں جا رہی ہوں اور میں اپنے بچوں کو کھانا دے کے میں اپنے بھائی کے ساتھ بائک پہ بیٹھ کے آ گئی. میں نے کہا ہم دونوں چلتے ہیں، میں کھانا ڈال دوں گی، جب تک آپ بیٹھ جانا، تو پھر ہم دونوں واپس آ جائیں گے. ہم دونوں آ گئے واپس. وہ اوپر آ کے بیٹھ گیا، میں بچوں کو کھانا دینے نیچے گئی. اب میری ایک آواز پہ نا وہ بھاگتا ہوا آتا تھا ادھر ادھر سے، وہ ڈرتا بہت تھا، بہت ڈرپوک ٹائپ کا تھا. تو میں اس کو آوازیں دے رہی ہوں، میں نے کہا یہ کیا، یہ میری آواز پہ بھی نہیں آ رہا، کہاں ہے؟ میں نے کہا پتہ نہیں کہاں چلا گیا. اچانک میری نظر گلی میں اندھیرا تھا سامنے پڑی، تو وہ بالکل اسی ٹائپ کا تھا، بلیک اور یہ اس طریقے کا، وائٹ اور یہ اس ٹائپ کا جیسا یہ ہے. تبھی تو مجھے اس سے بہت محبت ہے. تو وہ نا مجھے لیٹا ہوا نظر آیا. میں نے کہا یہ لیٹا ہوا کیسے، یہ تو میری ایک آواز پہ بھاگتا ہے، تو یہ کیوں نہیں آ رہا؟ تو خیر میں اس کے پاس گئی، جیسے میں نے اس کو ہاتھ لگایا مجھے بالکل ٹھنڈا فیل ہوا، تو میری چیخ نکل گئی. میں گلی سے چیخیں مارتی ہوئی روتی ہوئی آئی. مجھے بس لگ گیا تھا، پتہ چل گیا تھا کہ وہ مر گیا. اور وہ اتنا، مطلب یہ میں آپ کو بتاؤں نا، یہ بھی اس کے سامنے کچھ نہیں، وہ اتنا صحت مند، اتنا ہیلدی تھا. یہ دونوں کچھ بھی نہیں ہیں. وہ اتنا ہیلدی والا تھا، بڑا سا بلا تھا وہ، مطلب پتہ نہیں کس نسل کا تھا، بڑا بلا تھا اور چوڑا سا اس کا منہ، فیس تھا. تو میں بھاگتی اوپر آئی. میں نے بھائی سے اپنے کہا کہ وہ مجھے لگ رہا ہے مر گیا. وہ میرا بھائی بھی دوڑتا ہوا گیا، اس نے اٹھا کے بلڈنگ میں لایا. تو اس نے کہا کہ ہاں وہ ابھی بھی گرم ہے، تھوڑا اکڑا نہیں ہے اس کا جسم، وہ تھوڑی دیر پہلے ہی مرا ہے. اور حالانکہ یقین کریں میں 3 بجے سے سب سے کہہ رہی تھی کوئی مجھے لے جاؤ، کوئی مجھے لے جاؤ، میں اپنے جانوروں کو کھانا ڈال دوں، میرے بچے بھوکے ہوں گے، میں ان کو کھانا دے کر آ جاؤں. میں اس سے لڑنے لگ گئی کہ میں تمہیں کب سے کہہ رہی تھی مجھے لے آتے تو شاید میں اس کو بچا پاتی، شاید ہی اس ٹائم تڑپ رہا ہوتا، پتہ نہیں اس کو کتوں نے مار دیا، ابھی تک سمجھ نہیں آیا. پھر ہم نے اس کو، میں نے تو نہیں چیک کیا، میری ہمت نہیں، میں نے تو دوبارہ نیچے ہی نہیں گئی، میں تو اوپر ہی رونے شروع ہو گئی. اور مجھ سے برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میں ایک صحیح بچہ بالکل اس کو کھانا کھلا کے چھوڑ کے گئی ہوں اور واپس آتی ہوں تو وہ بچہ مرا ہوا ہوتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا ہوا کیا ہے. کوئی زخم کا نشان نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. جہاں وہ پڑا ہوا تھا تو یوں لگا اس کے منہ سے کچھ تھوڑا سا پانی بہہ کے گرا ہے یا کچھ ہوا ہے، ایسے ہوا ہے، یا اس نے پانی پیا ہے تو وہی پانی نکلا ہے. یا تو کتے اس کے پیچھے لگے، اس دن میں نے دیکھا 4-5 کتے بلیوں کے پیچھے لگ رہے تھے، وہ ڈرتا بہت تھا، یا تو اس کا دل بند ہو گیا ڈر کی وجہ سے، یا تو اس نے کوئی زہریلی چیز باہر کہیں کھا لی. دونوں میں سے ایک بات ہوئی اور وہ چلا گیا، وہ مر گیا. تو اب یہ جب صبح غائب ہوا تو اب صبح رش ہو جاتا ہے، لوگ نکلتے ہو، میں پردہ کرتی ہوں تو اس وجہ سے میں باہر نہیں جاتی پھر اس ٹائم پہ، کہ یہ بھی اچھا نہیں لگتا. آپ کو پتہ ہے اس موضوع پہ بھی مجھے بات کرنی تھی کہ پتہ نہیں کیوں غلط عورتیں ہوتی ہیں، کیوں وہ غلط چیزیں کرتی ہیں، اور کیوں مرد ان کو، مطلب ایک چیز مرد بھی تو غلط کرتے نا، صرف عورتوں کو کیوں غلط کہا جائے. ہوتی ہوں گی، پتہ نہیں کسی کی کیا مجبوری ہوتی ہوگی، کیا میں کہتی ہوں جتنا بھی مجبور کوئی ہو
اسے کام کر لینا چاہیے، کوئی باعزت جاب کر لینی چاہیے، نوکری کر لینی چاہیے، کچھ نہ ہو تو جھاڑو پوچھا ہی کر لو، لیکن یہ چیز نہ کرو جو اللہ کو ناپسند ہے۔ تو پتہ نہیں عبایا پہن کے بھی باہر جاؤ تو اگر اکیلی لڑکی باہر جاتی ہے نا تو اس کو بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی غلطی ہے، کیونکہ غلط اور صحیح میں اب جو ہے نا، میرے خیال سے غلط اور صحیح میں فرق کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے لوگوں کو، تو سمجھ نہیں آتا، تو پھر بڑی غصہ بھی آتا ہے اور شرمندگی بھی ہوتی ہے، اور شرمندگی سے زیادہ یقین کریں مجھے غصہ آتا ہے، میرا تو دل کرتا ہے کوئی پتھر اٹھاؤں اور ایسے لوگ جو کسی اکیلی لڑکی کو دیکھ کے کوئی اشارہ کرتے یا کچھ غلط چیز کرتے تو اس کے سر پہ پتھر مار دوں، میرا تو یہی دل چاہتا ہے۔ تو خیر کیا بولیں، پھر میں صبح نہیں گئی اس کو ڈھونڈنے، ایک ایک بچے سے کہتی رہی، بچوں کو لالچ بھی دیتی رہی کہ میں آپ کو اتنے پیسے دے دوں گی، میں آپ کو 100 روپیز دے دوں گی، آپ پلیز میرا یہ والا بلا ڈھونڈ کے لے آؤ، پر یہ بچوں کو بھی نہیں ملا۔ اور ابھی جب میں گئی ہوں گلی میں تو یہ مجھے رکشے میں بیٹھا ہوا ملا ہے، گلی میں خالی پلاٹ ہے جہاں گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، وہاں پہ رکشہ کھڑا ہوتا، آٹو کھڑا ہوتا، اس کے اندر یہ بیٹھا ہوا تھا، اور اس کو میں پھر اٹھا کے لے کر آئی ہوں، اور اس کو 2 3 میں نے تھپڑ بھی لگائے۔ میں نے اس سے کہا شرم نہیں آتی کہ تم ایسے چلے جاتے ہیں، کوئی گھر سے پریشان کرتے ہو؟ تو خیر اب میری جان میں جان آئی، ورنہ تو میں یہی سمجھی تھی کہ میں نے اس کو بھی کھو دیا ہے۔ ایک لمحے کو تو یوں ہی لگا کہ میں نے اس کو بھی کھو دیا، یہ بھی چلا گیا، اب یہ مجھے نہیں ملے گا، پتہ نہیں کسی گلی کونے میں، اللہ نہ کرے کہیں پہ مجھے اسی طرح ایک ڈر ہوتا ہے نا میرے دل میں نا، اس طرح کا ڈر بہت بیٹھ جاتا ہے، کچھ بھی ایسی چیز ہوتی ہے نا تو میرے دل میں خوف بیٹھ جاتا ہے، وہ خوف پھر بڑی مشکل سے نکلتا ہے۔ تو بس میں کہتی ہوں میں تو جانوروں کے لیے اتنا کرتی ہوں، اور لوگوں کے جو ہے وہ بچے اغوا کر کے کڈنیپ کر کے لوگ مار دیتے ہیں، کیسے مار دیتے ہیں، کتنی بے دردی سے، میں دیکھتی رہتی ہوں ایسے واقعات بھی میری نظروں سے گزرتے تو میں بیٹھ کے رونا شروع ہو جاتی ہوں، بس میرا دل ایسا ہی ہے۔ تو خدا را نہ ظلم کریں، نہ جانوروں پہ کریں، نہ انسانوں پہ کریں، خدا کا خوف کریں، ہم سب کو مرنا ہے، ہم سب کو مٹی کے نیچے جانا ہے، ہم سب کو پھر اللہ کو اپنا منہ دکھانا ہے، اتنا منہ تو رکھیں کہ آپ کسی کو دکھا سکیں، ہم سب کو اس خدا کے آگے جواب دہ ہونا ہے، ہم سب کو اس اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا، ہر عمل کا حساب دینا ہے۔ اتنا منہ رکھو اپنا، ایسا رکھو اپنے اعمالوں کو، اتنا رکھو کہ آپ خدا کے سامنے جب حاضر ہو تو آپ شرمندہ نہ ہو، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو، ویسے تو ہم انسان ہیں نا، ہم تو گناہ گار ہیں، ہم سے بڑھ کے گناہ گار کون ہوگا، ہم فرشتے تو نہیں ہیں، لیکن خدا کے لیے جان بوجھ کے ظلم نہ کریں، کچھ پیسوں کے لیے کسی کی اولاد کو اٹھا کے گلے گھونٹ کے مار دینا، یا ہوس کے لیے آپ بچے بچیاں اٹھا کے ان کے ساتھ غلط کر کے ان کو مار کے نالوں میں ادھر ادھر بوریوں میں ڈال کے پھینک دیتے ہو، ان ماں باپ سے پوچھیں، میں تو نہیں ہوں نا، میرے ماں باپ نہیں ہوں مگر میرے بچے تو ہیں، یہ دیکھیں جب ان کو کچھ ہوتا ہے میرے بچوں کو تو آپ خود سوچئے کہ کتنی تکلیف ہوتی ان بچوں کو، ان انسانوں کا سوچیں جن کے بچے اس طریقے سے ان سے بچھڑ جاتے ہیں، کوئی کڈنیپ کر کے لے جاتا ہے، کوئی ان کو مار کے پھینک دیتا ہے، کوئی ان سے بدفعلی کر کے مار دیتا ہے، تو یہ چیزیں سب دنیا کی ہیں، دنیا میں تو آپ نے جو کر لیا، پھر آپ آگے کیا کرو گے، کیا حساب دیں گے اللہ تعالیٰ کو، کیا منہ لے کے جائیں گے؟ تو پلیز اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، صاف ستھرے رہیں، پاک صاف رہیں، اپنے ذہن کو پاک صاف رکھیں، اسلام کا جتنا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں نا آپ کریں، تو اللہ آپ کو گناہوں سے بچائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، ویڈیو میری اینڈ تک واچ ضرور کیا کریں، اور میرے چینل کو مونیٹائز کرنے میں میری پلیز ہیلپ کریں، مجھے ہیلپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور میرا آپ سب ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا چینل جلد سے جلد مونیٹائز ہو جائے گا، مجھے پورا یقین ہے اپنے اللہ پہ، اللہ تعالیٰ ضرور میری مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ ضرور مجھے اس چینل سے اتنا نوازیں گے کہ میں اللہ کی مخلوق، وہ چاہے انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ پرندے ہوں، میں سب کی خدمت کروں گی جہاں تک مجھ سے ہو سکا، جب تک زندگی نے ساتھ دیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ خدا سے میرا وعدہ ہے، اللہ سے وعدہ ہے، میں ضرور 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 اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی مدد کروں گی۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں، اور کوئی بھی آپ لوگوں کو مجھے اگر کوئی بھی
تجویز دینی ہے اس بارے میں، ان کے فوڈ کے بارے میں، کیونکہ مجھے بہت پرابلم ہو رہی ہے ان کا کھانا خریدنے کے لیے۔ چکن کی قیمت نیچے نہیں آ رہی ہے، بہت زیادہ ہے، اور چکن تقریباً 4-5 کلو لینا پڑتا ہے تب جا کے ان جانوروں کا، گلی میں اتنے سارے جانور ہوتے ہیں، ان کا 2 ٹائم کا کھانا کسی طریقے سے پورا ہوتا ہے، تیسرے ٹائم کا کھانا میں نہیں دے پاتی ہوں۔ بہت بھوکے ہو رہے ہوتے ہیں جانور، بہت دعا دیں گے آپ کو۔ اگر آپ لوگ ویسے ہی کچھ ان کی امداد کرنا چاہتے ہیں تو پلیز میرے ساتھ کانٹیکٹ کیجئے، میں اپنا نمبر بھی مینشن کروں گی، اور آپ اس نمبر پہ رابطہ کیجئے، اور رابطہ کر کے آپ لوگ جو بھی اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں، کوئی بھی صدقہ خیرات، اپنے پیاروں کا صدقہ دینا چاہتے ہیں، خیرات دینا چاہتے ہیں، کوئی ایسی چیز، تو ان جانوروں کے لیے آپ مجھے دے سکتے ہیں تاکہ ان کا کھانا آنے میں آسانی ہو، ان کو پیٹ بھر کے کھانا مل جائے۔ تو پلیز دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کسی سے زور زبردستی نہیں ہے، اگر کوئی اپنی خوشی سے ہیلپ کرنا چاہے تو ضرور کیجئے، اور ضرور مجھے بتائیے گا، تو میں اپنا نمبر بھی ایڈ کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تو پلیز میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت 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 زیادہ خیال رکھیے گا۔ اپنے گھر کے باہر کوئی بھی فالتو برتن اس پانی بھر کے رکھ دیں تاکہ جانور، پرندے، حشرات سب اس میں سے پانی پئیں اور آپ کو دعا دیں۔ اور جو بھی بچا کچا کھانا ہے اس کو آپ کچرے میں نہ ڈال کے پھینکیں، آپ اس کو کسی بھی ٹوٹے ہوئے برتن پہ، پلاسٹک کی تھیلی پہ، کہیں بھی رکھ کے باہر رکھ دیں، تاکہ جو ہے وہ جانور، پرندے، کیڑے سب وہ کھائیں گے اور آپ کو دعا دیں گے۔ آپ یقین کریں، ان بے زبان جانوروں کی اتنی دعا لگتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کو اللہ یہاں سے نیچے سے کہاں اوپر پہنچا دے، آپ کی سوچ ہے، آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ آپ کو کس کی دعا لگ جائے۔ تو مجھے کسی نے کہا تھا کہ انسانوں کو کھانا دو نا، کسی نے مجھ پہ طنز کیا تھا یہ کہ آپ انسانوں کو کھانا دو نا، کیا بلیوں کتوں کو کھانا کھلاتی رہتی ہو۔ تو بہت قابل احترام ہی ہے، وہ بھی ہمارے بزرگ ہی ہیں، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ انسان تو کھانا مانگ بھی لیتے ہیں انکل، انسان تو کھانا مانگ کے بھی کھا لیتے ہیں، انسانوں کے لیے تو بہت سے ادارے، عیدی ہوم ہے، سیلانی ویلفیئر ہے، جگہ جگہ لوگوں نے اپنے ہوٹلز کے باہر فری کھانے کے لیے بورڈ لگائے ہوئے ہیں، انسان وہاں بیٹھ کے بھی کھا لیتے ہیں۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس سے مانگیں، یہ کس کو جا کے بولیں، یہ سوائے اللہ کے اور آپ کو اور ہمیں میاؤں میاؤں کریں یا بھونکیں، اس کے علاوہ تو یہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، تو سمجھا بھی نہیں سکتے۔ جو نہیں سمجھا سکتے تو ان کو دینا، میں نے کہا، زیادہ ثواب کا کام ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اگر کوئی بھی انسان مجھے آ کے یہ کہتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، مجھے ناشتہ کرا دو، یا مجھے کھانا لے دو، یا مجھے کوئی چیز لے دو، تو الحمدللہ میرے پاس جو ہوتا ہے میں وہ کرنے کی کوشش پوری کرتی ہوں۔ یہ بات نہیں ہے کہ انسانوں کے لیے نہیں کرتی، میں انسانوں کی ویڈیوز نہیں بنا کے ڈالتی، میں اچھا نہیں لگتا مجھے، ہر کسی کی عزت نفس ہوتی کہ میں کسی کی ہیلپ کر رہی ہوں، کسی کو کھانا کھلا رہی ہوں، اور یا کسی کو کپڑے دے رہی ہوں، یا کوئی بھی چیز دے رہی ہوں، کسی کی بھی مدد کر رہی ہوں، تو میں اس کی بھی ویڈیو بناؤں اور یہاں پہ لگا دوں۔ یہ چیز مجھ سے نہیں ہوتی، نہ مجھے اچھی لگتی ہے۔ میں صرف جانوروں کی اس لیے ڈالتی ہوں کہ جانور ہیں، اور انسانوں کی عزت نفس ہوتی ہے، میں کسی کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا چاہتی۔ بہت سے انسان بھی مجھ سے بہت سی امیدیں لگا کے یہاں آتے ہیں، مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم نے کھانا نہیں کھایا، اور میرے لیے نہ انسانوں نہ جانوروں سب کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ میری بھی کچھ پرابلمز چل رہی ہیں، میرے بھی کچھ مسئلے چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے میں پراپر نہیں کر سکتی اور میں بہت شرمندہ ہو جاتی ہوں۔ تو پلیز اگر آپ لوگ کوئی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو مجھ سے ضرور مجھے کامنٹس میں بتائیے، تو میں اپنا نمبر پھر اگلی ویڈیو میں مینشن ضرور کروں گی، تاکہ آپ اس پہ رابطہ کر کے مجھ سے بات کریں، اور جو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں۔ اور باقی آپ کو اجر دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اپنے آس پاس کے لوگوں کا، جانوروں کا، پرندوں کا، سب کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔